پہلے چنگیز خان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کرے، اسی لیے اس نے خوارزم کے بادشاہ کی طرف دوستی کا پیغام بھیجا۔ تو خوارزم کے بادشاہ نے ان سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا، جس کی وجہ سے چنگیز خان نے انہیں رہا کرنے کے لیے اپنے ایک امبیسڈر کو بادشاہ کی طرف بھیجا۔ تو پھر اس بادشاہ نے اس امبیسڈر کا سر کاٹ دیا۔ اب یہ بہت بڑی بات تھی کہ کسی امبیسڈر یا میسنجر کو قتل کرنا، اسلام میں بھی اور دنیا کے ہر قانون میں بھی۔ جب اس بات کا منگولیا میں چنگیز خان کو پتہ چلا تو وہ بالکل ہی غصے سے پاگل ہو گیا۔ تو اس نے اپنی سب سے بڑی فوج 1,00,000 کی فوج لی اور خوارزم کی طرف روانہ ہوا، اور یہاں مسلمان اور منگولز کے درمیان اگلے 100 سال کی جنگ شروع ہوئی۔ چنگیز خان نے بہت تیزی سے خوارزم کی پوری امپائر کو ختم کر دیا، اور ہر سٹی کو فتح کرنے کے بعد وہاں کی ساری پاپولیشن کے سر کاٹ دیے، اور پھر اس کے پیرامڈز بنائے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ چنگیز خان سے پنگا لینا کوئی آسان کام نہیں۔ چنگیز خان کے حملے سے پہلے خوارزم امپائر، جس میں آج افغانستان، ازبکستان، تاجکستان جیسے علاقے تھے، ان کی آبادی 2 ملین 20 لاکھ کے قریب تھی۔ چنگیز خان کے حملے کے بعد اب یہاں کی آبادی صرف 2 لاکھ رہ گئی، مطلب چنگیز خان نے 18 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد رشیا کو بھی فتح کر لیا، لیکن اسی دوران منگولیا میں چنگیز خان فوت ہو گیا، اور اس نے اپنے بعد اپنے بیٹے اوگودئی کو سب کا بادشاہ بنایا اور اپنی پوری امپائر کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ لیکن چنگیز خان کے جانے کے بعد منگول امپائر ہر طرف پھیلتی گئی۔ آخر بہت سال بعد چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی اور اسے لے کر بغداد، عباسی خلافت کی کیپٹل کی طرف بڑھنے لگا، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے پاورفل سٹی تھی۔ اب چاہیے تھا کہ اس وقت کے مسلمان یونائٹ ہو کر ان سے لڑتے، لیکن اس وقت کے مسلمان اتنے فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو چکے تھے کہ منگول امپائر سے لڑنے سے زیادہ وہ ایک دوسرے سے ڈیبیٹس اور مناظروں میں زیادہ انٹرسٹ تھے۔ ہلاکو خان نے ہر طرف سے بغداد کو گھیر لیا، اور پھر آخر 1258 میں بغداد کو مسلمانوں سے چھین لیا اور مسلمانوں کے خلیفہ کو قتل کر دیا، جس کے بعد عباسی خلافت 500 سال تک حکومت کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ بغداد فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان کی فوج نے اتنا خون بہایا کہ کہا جاتا ہے کہ بغداد فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان کی فوج نے اتنا خون بہایا کہ کہا جاتا ہے کہ بغداد میں دریائے فرات کا کلر مسلمانوں کے خون کی وجہ سے کئی دنوں تک بالکل ریڈ، پھر اس کے بعد بلیک ہو گیا، کیونکہ ہلاکو خان نے بغداد کی ہاؤس آف وزڈم، جو دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تھی، اس کی ساری کتابیں جلا کر راکھ کر دیا اور انہیں دریا میں پھینک دیا، جس کی وجہ سے دریائے فرات کا کلر کئی مہینوں تک بالکل بلیک تھا۔ اتنا سخت ٹائپ مسلمانوں پر کبھی نہیں آیا۔ عباسی خلافت کے ختم ہونے کے بعد اب صرف منگول کے سامنے ایک سلطنت تھی، مملوک، اور اگر یہ مملوک امپائر بھی ختم ہو جاتی تو مکہ اور مدینہ کا کنٹرول بھی انہی کے ہاتھ چلا جاتا اور وہ 100% کعبوں کو بھی گرا دیتے۔ بٹ ایسا نہیں ہوا۔ جب منگول بغداد فتح کر کے آگے بڑھے تو یہ دیکھ کر ایجپٹ کے مملوک سلطان نے اپنے جنرل بیبرس کے ساتھ منگول سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اینڈ دین سلطان اور اس کے جنرل نے منگول کے خلاف ایک فوج جمع کی۔ اب اسی دوران منگولیا میں ہلاکو خان کا بھائی، جو اس وقت پوری منگول امپائر کا بادشاہ تھا، مار دیا گیا۔ تو ہلاکو خان مجبوراً اپنی بڑی فوج لے کر وہاں سے چلا گیا اور ایک چھوٹی فوج کو یہاں چھوڑا، اور آخر فلسطین کے عین جالوت کے مقام پر منگولز اور مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اینڈ فائنلی مسلمانوں نے دی گریٹ منگول امپائر کو بہت ہی بری طرح سے ہرا دیا اور منگول امپائر کی ایکسپینشن کو ہمیشہ کے لیے روک دیا۔ اس کے بعد منگول امپائر کبھی بھی اس سے آگے نہیں بڑھی۔ اینڈ یہ تھی منگول اور مسلمانوں کی جنگ، جس کا اس سے بہت سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ لیکن پھر بھی دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر منگولز کا کنٹرول تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ منگولز یہاں کے ریلیجن اسلام کو اسٹڈی کرنے لگے، اور پھر آخر یہ اسلام سے اتنا زیادہ امپریس ہوئے کہ سارا منگولز خاندان جو ان علاقوں میں آباد تھا مسلمان ہو گیا، اور یہ سارے علاقے دوبارہ اسلام کے کنٹرول میں آ گئے۔ اگر چنگیز خان کی اولاد کے نام دیکھو تو یہ سارے منگولز نام تھے، جیسے اوگودئی، ہلاکو۔ آہستہ آہستہ ان کے نام منگولز سے مسلم نام ہونے لگے، جیسے محمد، تیمور، یونس اور بابر، کیونکہ انڈیا پر بہت سال حکومت کرنے والی مغل امپائر بھی اسی چنگیز خان کی اولاد تھی۔